وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. کسی شخص کے لیے مسلمان ہونے کی یہ بنیادی شرط ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کو مانتا ہو. یہ دو کلمے ہیں جن کے ذریعے سے کسی کا اسلام میں داخلہ ہوتا ہے. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کا، بندگی کا، اطاعت کا مطلقاً کوئی مستحق نہیں. اللہ ہی معبود ہے، اور معبود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس کی بندگی ہوگی، اور اس کی بندگی کا ہی یہ تقاضا ہے کہ مطلق اطاعت اسی کی ہوگی، اور جس کی بھی اطاعت ہوگی اس کی اطاعت کی ماتحتی میں ہوگی. محمد الرسول اللہ میں یہ بات کہی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر تشریف لائیں. وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں بھیجا ہے، کام دیا ہے، پیغام دیا ہے، ذمہ داری دی ہے. تو ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی تکمیل ہے، اور اللہ کی اطاعت کا مظہر ہے. اللہ کی وجہ سے اور اللہ کے لیے ان کی اطاعت ہوتی ہے. اللہ سے بفرض محال وہ علیحدگی اختیار کر لیں یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیں تو پھر ان کی اطاعت حرام ہو جاتی ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ بھی اگر شرک کر بیٹھیں تو ان کے سارے عمل اکارت چلے جاتے ہیں. کوئی بھی شرک کرتا ہے تو اس کا یہی حشر ہوتا ہے. تو نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کا حصہ ہے. اس لیے فرمایا گیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے پیغمبر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. بس اسی طرح پیغمبر نے اگر کسی کو امیر بنایا، کسی کام کا ذمہ دار بنایا، تو اس کو اس حیثیت سے تسلیم کرنا ہوگا. اگر اس حیثیت سے اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کی بات تسلیم نہیں کی جا رہی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو نمازوں کا امام بنایا، اور اپنی متعدد حدیثوں میں اشارے فرما دیے کہ وہ پہلے خلیفہ ہوں گے. لہذا جو ان کی امامت اور خلافت کو نہیں مانتا وہ نبی کو نہیں مانتا، جو نبی کو نہیں مانتا وہ اللہ کو نہیں مانتا، اور جو اللہ کو اور نبی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. اس اعتبار سے خلافت راشدہ کے منکرین اور ابو بکر صدیق کے مقام کے منکرین اور عمر کے مقام کے منکرین اور اسی طرح عثمان کے مقام کے منکرین اسلام کے ساتھ وابستہ نہیں رہ جاتے. ضد میں دوسری طرف وہ جو علی کے مقام کے منکرین ہیں ان کا بھی اسلام سے تعلق باقی نہیں رہ جاتا. تو لازماً ایسے لوگ پھر اسلام کی حقیقت سے خارج ہو جاتے ہیں. اسلام کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنا خالق، مالک، حاکم مانا جائے، اور پھر جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور اللہ کی صفات ہیں ان سب کو تسلیم کیا جائے، جن کا قرآن پاک میں بیان ہے، صحیح حدیثوں میں جن کا تذکرہ فرمایا گیا ہے ان کو تسلیم کیا جائے. تو اللہ پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ اللہ جیسا ہے، اور جیسا ہے اس کا علم اللہ ہی کی وحی سے ہو سکتا ہے اور پیغمبر کے بیان سے ہو سکتا ہے. وہ بیان جو صحیح طور پر لوگوں تک پہنچا ہو تو اللہ کا تعارف خود اللہ کرا سکتا ہے.
اور اللہ اپنے تعارف کے بارے میں اپنے پیغمبر کو بتاتا ہے تو پیغمبر کرا سکتے ہیں. ان کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف کوئی صفت منسوب کر دے، کوئی فعل منسوب کر دے، کوئی بات منسوب کر دے بلا دلیل کی. اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ افتراء پردازی ہوگی. تو ایک طرف تو اللہ کو اس حیثیت سے ماننا ہے کہ وہ رب ہے، الہ ہے، معبود ہے، اور پیغمبر کو اس حیثیت سے ماننا ہے کہ وہ اللہ کے نمائندہ ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور اللہ نے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور یہ فرما دیا ہے، اللہ ہی نے فرمایا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو پیغمبر کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا. نبی کو حکم فرمایا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ تمہیں اگر اللہ سے محبت ہے تو تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، میرے پیچھے چلنا ہوگا. اس کے بغیر اللہ کی محبت تسلیم شدہ نہیں ہوگی. تو اللہ و رسول کی جو دینی نظام میں حیثیت ہے وہ اس طرح بنیادی حیثیت ہے کہ اللہ بحیثیت رب اور معبود کے، اور پیغمبر بحیثیت رہنما کے، رہبر کے، اللہ کے پیغمبر کے، اور ہمارے لیے مطاع کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کی اطاعت ہم پر لازم کی گئی ہے. اور پیغمبر کی مخالفت کرنے والا اسلام کا دشمن ہے، ملت سے خارج ہے، امت سے اس کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہ جاتا، کیونکہ اس نے اسلام کی بنیاد ہی کو اٹھا دیا. توحید اور رسالت کے یہ دو بنیادی عقائد ہیں، اور انہی بنیادی عقائد سے آخرت کا پتہ چلا، انہی بنیادی عقائد سے تمام دیگر عقائد معلوم ہوئے، شریعت معلوم ہوئی. جو بھی معلومات ہوئیں وہ سب اسی بنیاد پر ہوئی کہ ہم نے اللہ کو مانا، اللہ کی کتاب کو مانا، پیغمبر کو مانا، پیغمبر کی تعلیمات کو مانا. باقی جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ انہی دو سرچشموں سے وجود میں آئی ہیں. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو بھی رسول سے کٹ کر اپنی ڈگر الگ بنائے گا جبکہ ہدایت اس کے سامنے کھل کر آ چکی، اور ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اپنائے گا تو ہم اسے اسی رخ پر چلنے دیں گے اور پھر جہنم میں جھلسا دیں گے. ایسے شخص کا انجام وہی ہوگا جو کافر کا انجام ہوتا ہے. یہ دشمن ہوا، اور یہ دشمن رسول کا بھی ہوا، اسلام کا ہوا، اللہ کا ہوا. یہی مضمون سورۃ المائدہ میں اس آیت کریمہ میں بھی بیان کیا گیا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ کی بات مانو اور پیغمبر کی بات مانو اور چوکنا رہو، کیونکہ اگر تم روگردانی کرو گے، رخ موڑو گے اور حکم الہی کو اور حکم نبوی کو پس پش ڈال دو گے تو پھر تمہیں یہ معلوم رہنا چاہیے کہ رسول کی ذمہ داری ختم، کیونکہ رسول کی ذمہ داری ابلاغ ہے. ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ بات پہنچا دے، اور بات انہوں نے پہنچا دی. انہوں نے اپنی طرف سے کوئی خیانت نہیں کی اور امانت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اب ذمہ داری اطاعت کی اور بات ماننے کی امتی پر ہے. اور سورۃ الانفال میں یہ پہلو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی بات ماننے اور پیغمبر کی بات ماننے سے حیات طیبہ ملتی ہے.
بلکہ صحیح معنی میں زندہ ہی وہ لوگ کہلاتے ہیں جو اللہ اور رسول کی بات مانیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کریں، اور جو ان سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں وہ تو مردے ہیں، بلکہ سڑے ہوئے لوگ ہیں، نجس ہیں۔ انما المشرکون نجس، جو شرک کرنے والے ہیں وہ نجس ہیں۔ یہی صورتحال کفر کرنے والوں کی۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی بات پر، ان کی پکار پر لبیک کہو، وہ تمہیں بلاتے ہیں اس کے لیے جس میں تمہاری حیات ہے، تمہاری زندگی کا سامان ہے، ان کی بات ماننے سے زندگی ملتی ہے۔ اور پیغمبر کو صرف یہ ذمہ داری نہیں دی گئی ہے کہ وہ پیغام پہنچا کر فارغ ہو جائیں، بلکہ پیغمبر کو ذمہ داری تعلیم کی، تربیت کی، تزکیے کی، اصلاح کی اور مسلسل رہنمائی کی دی گئی، اور اسی ذمہ داری کی بنیاد پر پیغمبر کی زندگی کو، ان کے قول کو، ان کے عمل کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو نمونہ بنا دیا گیا ہے، ایک ایسا نمونہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت بنا دیا گیا، دلیل بنا دیا گیا، اور پوری امت کو بلکہ پوری انسانیت کو اس کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ پیغمبر کے نمونے کو سامنے رکھے۔ فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، اللہ کے رسول کی ذات میں، ان کی سیرت میں، ان کی شخصیت میں، ان کے اعمال و اقوال میں، اے مسلمانوں تمہارے لیے اور تمام انسانوں کو ہی مخاطب کیا گیا ہے کہ تم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل موجود ہے، ایک بہترین مثالی زندگی ان کی زندگی کے اندر ہے، اور اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے، آخرت کو جو تسلیم کرتے ہیں اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ پیغمبر کا مقام اور منصب یہ ہے، اور اللہ کے ساتھ ان کا جو رابطہ ہے اس کی بنیاد پر ان کی طرف سے اگر کوئی فیصلہ صادر ہو جائے، عدالتی فیصلہ ہو یا قانونی فیصلہ ہو یا ان کی طرف سے کسی نوعیت کا کوئی فیصلہ ہو، تو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ اس فیصلے سے صرف نظر کرتے ہوئے من مانا طریقہ اختیار کرے یا کسی دوسرے کو حکم بنا دے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن کے لیے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا۔ ان کے فیصلے کے بعد اختیار محفوظ رکھنا اپنے لیے یا کسی کے لیے یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک اور نبی کی نبوت اور رسالت کے ساتھ شرک۔ جو منصب و مقام اللہ نے نبی کو عطا فرمایا ہے اس منصب میں کسی کو شریک کیا جا رہا ہے، اس لیے اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد اختیار باقی نہیں رہ جاتا۔ یہی وہ بات ہے جس کو اس آیت میں فرمایا گیا تھا جس میں ارشاد ہے کہ مسلمانوں کو اپنے جھگڑے اللہ اور رسول کی عدالت میں طے کرنے چاہیے، اور پھر رسول کا جو فیصلہ ہو اس کو پوری طرح تسلیم کرنا چاہیے، اور دل میں اس کے بارے میں تنگی بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ پھر بڑی خوشخبری اللہ اور رسول کی اطاعت کے سلسلے میں دی گئی کہ یہ محض ایک قانونی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں انسان کی ترقی ہے، دنیا اور آخرت کی سعادت کا یہی ذریعہ ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، جو بھی اللہ اور رسول کی بات مانے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو روگردانی کرے گا اس کو دردناک سزا دے گا۔
ایسے ہی یہ بھی فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی جزا میں کوئی کمی نہیں فرمائے گا، بھرپور طریقے پر اللہ کی طرف سے تم کو جزا نصیب فرمائی جائے گی۔ سورۃ الحشر میں بڑے فیصلہ کن انداز میں بات ارشاد فرما دی گئی، ایسے تمام لوگوں کا سد باب کرتے ہوئے کہ جو یہ کہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اور جو حدیثوں اور سنتوں کو الگ کر دیں اور حدیث کو تسلیم نہ کریں، اس پر اعتراضات پیدا کریں، سنت کو تسلیم نہ کریں اور اس میں میخ نکالیں، ایسے تمام مجرموں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے صریح حکم ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے اسے لو اور رسول جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے۔ رسول قرآن کی آیت سنائیں یا رسول اپنی حدیث بتائیں یا رسول سنت پیش کریں یا رسول کی سیرت کا کوئی عمل ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام امور میں ان کو حجت بنا دیا ہے، اس لیے رسول کی اطاعت حدیثوں اور سنت کے راستے سے بھی کرنی ہے اور رسول کی اطاعت قرآن پاک کے ذریعے بھی کرنی ہے۔ قرآن بھی اپنی جگہ پر ایک مستقل سرچشمہ ہے اور حدیثیں بھی ایک مستقل سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کے بارے میں فرمایا کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، اللہ کی وحی کو ہی واضح فرماتے ہیں، اسی کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو نبی کے ذمے اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن پاک کی تشریح بھی رکھی ہے اور بہت سے وہ احکام ہیں جو اللہ نے نبی کو قرآن پاک سے ہٹ کر بتائے ہیں، اس لیے قرآن پاک کی شرح بھی نبی سے قبول کرنی ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اور نئے جو احکام نبی بتائیں گے انہیں بھی قبول کرنا ہے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے یہ نصیحت نامہ آپ کی طرف اتارا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر اس کے مضامین بیان کر دیں۔ تو نبی کو شارح بنایا گیا، ترجمان بنایا گیا، یہ حیثیت آپ کو عطا فرمائی گئی، اور ذمہ داری اللہ نے لی کہ جو قرآن کا بیان ہوگا، قرآن کی شرح ہوگی، قرآن کی تفسیر ہوگی، وہ بھی اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی نبی کو بتا دے گا۔ تو فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ قرآن پاک کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے اور قرآن پاک کو پڑھوا دینا بھی ہمارے ذمے ہے اور قرآن پاک کی تفسیر کروا دینا بھی ہمارے ذمے ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی جو بھی تفسیری روایات موجود ہیں وہ بھی سب اللہ کی طرف سے نازل کردہ اور بذریعہ وحی آپ تک پہنچائی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کے پیش نظر وضاحت فرماتے ہوئے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ عیاش قسم کے لوگ، دنیا دار لوگ ٹیک لگائے ہوئے کہیں گے کہ بس قرآن ہمارے لیے کافی، ہمیں ضرورت نہیں ہے حدیث و سنت۔ فرمایا کہ یہ وہ مجرم لوگ ہوں گے جن کی عیاشی اور جن کی دنیا داری ان کے منہ سے یہ بکواس نکلوائے گی، اور پھر فرمایا الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں سن لو کان کھول کر کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا، قرآن جیسی دوسری وحی بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا قرآن پاک میں تذکرہ ہی نہیں ہے، احادیث میں ان کو بیان فرمایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں جانوروں کی حرمت کا اور کون سے جانور جائز ہیں ذکر فرمایا گیا ہے، وہاں گدھے کا تذکرہ نہیں فرمایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کے گوشت کے بارے میں تو آپ پہلے خاموش رہے کہ میرے پاس کوئی وحی اس سلسلے میں موجود نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ گدھے کھانا جائز نہیں تو پھر آپ نے اس وقت اعلان کروایا۔ یہ واقعہ جنگ
خیبر میں پیش آیا۔ اور اسی طرح آپ نے یہ فرمایا کہ جو پرندے نوچ نوچ کے کھاتے ہیں، شکار کرتے ہیں اور اپنے پنجوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے گوشت نوچ کے کھاتے ہیں، جیسے شکرا ہے، باز وغیرہ ہے، وہ جائز نہیں۔ اب ان کا حکم قرآن پاک میں نہیں بیان کیا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم بیان فرمایا۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ رہ گئی تشریح تو نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں قرآن پاک میں بہت مختصر سے اور مجمل بیانات ہیں۔ ساری تفصیلات ان کی حدیثوں میں آئی ہیں۔ اگر کوئی حدیث کو نہ مانے، سنت کو نہ مانے، تو ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کس طرح نیت باندھنا ہے، کس طرح ہاتھ اٹھانا ہے، کس طرح پھر ہاتھ باندھنا ہے، پھر اس کے بعد کس چیز سے شروع کرنا ہے، اور بسملہ اور تعوذ کس ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ کو اور دیگر سورہ یا آیت کو کیسے پڑھنا ہے، رکوع میں کس طرح جانا ہے، ہیئت کیا ہوگی، پھر قومہ کس طرح ہوگا، پھر سجدے کی حالت میں اپنے اعضاء زمین پر کس طرح رکھے جائیں گے، ماتھے اور ناک کو کیسے رکھا جائے گا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، زبان سے بھی بتایا اور عمل کر کے دکھایا۔ حضور کی سنت اور حدیث کے بغیر کوئی ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ محض قرآن کی بنیاد پر کوئی حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات سامنے نہ ہو۔ آپ نے کیا فرمایا اور عمل کس طرح کر کے دکھایا، یہی وہ بات ہے جس کا قرآن میں ذکر فرمایا گیا کہ ہم قرآن کی بھی حفاظت کریں گے اور قرآن کی تفسیر کی بھی حفاظت کریں گے، اور یہ تفسیر بھی وحی کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے نبی کو عطا فرمائی جائے۔ تو یہ حقائق بالکل واضح طور پر ذہن میں ہونے چاہیے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان میں بہت سے ایسے فتنہ پرور لوگ مسلمانوں میں موجود رہے ہیں اور آج بھی ہیں، جو قرآن اور حدیث میں فرق کرتے ہیں، یعنی حدیث کو عمل کے لیے ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ حدیث کو اور سنت کو خارج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں صاحب قرآن کافی ہے ہمارے لیے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حدیث میں سخت وعید آئی، اور ظاہر ہے کہ قرآن کافی ہے جو کہتے ہیں وہ بے نمازی، روزہ خور اور حج نہ کرنے والے اور اعمال کو ترک کرنے والے مجرم ہوتے ہیں، کیونکہ صرف قرآن کے سہارے تو وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام فرائض سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جس چیز کو چاہیں وہ حلال کر لیں، جس چیز کو چاہیں وہ حرام کر دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک کے ترجمان کی حیثیت سے تھے اور جن پر صحابہ کرام نے پورا اعتماد کر کے انہی سے دین اخذ کیا، وہ نبی کو بائی پاس کر دیتے، ان کے یہاں نبی کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ وہ قرآن اللہ میاں نے کہیں پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیا تھا اور یہ اٹھا کے لے آئے، پھر حیثیت قرآن پاک کی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ ایک غیر جانبدار کتاب بن جاتی، اور اس کی تشریح کے لیے پھر صرف عربی زبان کافی ہوتی، اور عربی زبان میں بھی ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، لہذا جو چاہے جس معنی کو منطبق کر دے اور جس معنی کی نفی کر دے۔ تو اللہ رسول کی اطاعت کا جہاں تک تعلق ہے، اس سے متعلق قرآن پاک میں بہت کثرت سے آیات آئی ہیں، اور یہاں جو آیتیں آئیں ان کا بھی اختصار آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک عنوان یہ ہے کہ پیغمبر کی تسلی اور تشفی کی جو باتیں قرآن پاک میں ذکر کی جاتی رہی ہیں، جب پیغمبر کو سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا تھا، ایسے حالات پیش آتے تھے کہ مایوسی چھا جائے اور عناد اور ضد کی ایسی شکلیں سامنے آتی تھی کہ دل بیٹھ جائے، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کے لیے تسلی اور اطمینان کی باتیں ارشاد فرمائی جاتی تھی۔ مثلا سورہ آل عمران میں فرمایا گیا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ نئی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ سے پہلے بھی جو رسول آتے رہے، نوح آئے، ہود آئے، صالح آئے، شعیب آئے، لوط آئے، اور کتنے پیغمبر اور کتنے نبی آئے،
سب کے ساتھ اس طرح کے انادیوں اور اس طرح کے بد کرداروں کافروں مشرکوں نے یہی رویہ اختیار کیا، ان کو جھوٹا کہا۔ جو دلائل لے کر آئے، کتابیں لے کر آئے، ان کے ساتھ اس طرح کے منکروں کا یہ رویہ رہا ہے۔ اس لیے اگر مکہ مکرمہ میں آج آپ ہی کے خاندان کے لوگ اور جو آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، جوانی سے جانتے ہیں، وہ بھی جو بچپن سے جانتے ہیں، انہوں نے جو یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے، تو آپ اپنا دل اس سے چھوٹا مت کیجیے گا اور اس سے متاثر مت ہوئیے۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا گیا یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے نبی آپ غم میں مبتلا مت ہوئیے، اور جو لوگ کفر کے معاملے میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جان لڑائے ہوئے ہیں، ان سے آپ پریشان ہو کر غمگین نہ ہو، اس کو دل میں لے کر نہ بیٹھ جائیں۔ یہ وقتی مہلت ہے جو اللہ نے ان کو دے رکھی ہے، پھر یہ سب چھٹ جائیں گے۔ سورۃ الانعام میں فرمایا گیا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ اگر آج آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کوئی آپ کو تک بند کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کچھ اور کچھ کہہ رہا ہے، اس سے متاثر مت ہوئیے۔ پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا اور اس کے بعد وہی مذاق ان کے لیے عذاب بن گیا۔ پیغمبروں کو یہ بات سمجھائی جاتی رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبروں کی اقتداء کرنے والے علماء، صلحاء، داعی، مبلغ، مجدد، دین کا کام کرنے والے، سب کے لیے یہ ہدایات ہیں کہ ان کو ان باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ کا فرمان ہے اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر سورۃ الانعام میں فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل کڑتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ تو ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، یہ تو اپنی قسمت پھوڑ رہے ہیں۔ آپ سے پہلے کتنے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا، انہوں نے اپنی تکذیب اور اذیتوں پر صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور آپ کے پاس رسولوں کے حالات کا تذکرہ آ چکا ہے۔ تو مرحلہ بمرحلہ، وقتاً فوقتاً اس طرح کی آیتیں نازل ہوتی رہتی تھیں، جن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا جاتا تھا، تسکین دی جاتی تھی، تسلی دی جاتی تھی، اور اعتماد فراہم کیا جاتا تھا۔ کبھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ یہ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہے، اور آپ پر اللہ کی رحمت بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ جو مجرم ہیں ان پر سے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکے گا۔ کہیں فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ان کی باتوں سے رنجیدہ مت ہوئیے، عزت اللہ کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عزت اپنے رسول کے لیے طے فرما دی ہے، اہل ایمان کے لیے طے فرما دی۔ دوسری آیت کریمہ میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا گیا۔ کبھی یہ فرمایا کہ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم پیغمبروں کے حالات آپ کو سناتے ہیں اسی مقصد سے کہ آپ کا دل مضبوط ہو، آپ کی ہمت بڑھے، آپ کا حوصلہ نہ ٹوٹے، آپ یہ سمجھیں کہ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، تو میرے ساتھ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہم باوجود ان شرارتوں کے ان کو موقع کیوں دیتے ہیں، ڈھیل کیوں دیتے ہیں، ہم فوری پکڑ نہیں کرتے، یہ ہمارا نظام نہیں ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا اور ہم نے ڈھیل دی،
مہلت دی ان لوگوں کو جو کفر کر رہے تھے، پھر ان کی پکڑ کی۔ جب پکڑ کا وقت ہمارے یہاں ہوتا ہے تو ہم پکڑ کرتے ہیں، پھر وہ اتنی سخت پکڑ ہوتی ہے کہ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں اس طرح مشغول رہتے تھے اور جذبات آپ پر اتنے غالب ہوتے تھے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کے حضور تڑپتے تھے اور لوگوں کے پیچھے جاتے، کسی نہ کسی طرح ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کرتے۔ ایسا لگتا، دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا کہ آپ کا کلیجہ پھٹ جائے، آپ ان کی ہدایت کے لیے اپنی جان ہلکان کرے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جاتا تھا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کیا آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہلکان کر دیں گے؟ یہ لوگ اگر مانتے نہیں تو افسوس میں، غم میں، کڑھن میں آپ اپنی جان کو ہلکان کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کیجئے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے یہ ہے کہ بات پہنچا دیں، اپنی زبان سے بھی پہنچا دیں، اپنے عمل سے پہنچا دیں، حجت قائم کر دیں، اتنی ذمہ داری آپ کی ہے۔ بالکل ان کے پیچھے لگ جانا اور یہ سوچنا کہ بس ہدایت دے کر رہنا، یہ ذمہ داری اللہ نے آپ پر نہیں ڈالی ہے۔ یہی مضمون سورۃ الشعراء میں ان الفاظ میں آیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنی جان ہی ہلاک کر دیں گے، اپنا کلیجہ پھاڑ دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ ان کے غم میں اور کڑھن میں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری آپ پر نہیں ڈالی گئی ہے، بلکہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، پیغمبر پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کھول کھول کر بات پہنچا دے۔ بات ڈھکی چھپی نہیں رہنی چاہیے، لاگ لپیٹ نہیں ہونی چاہیے، بات بنانی نہیں چاہیے، صاف بات ہونی چاہیے، کھلی بات ہونی چاہیے جس کو ہر شخص سمجھ سکے۔ سمجھانے کے بعد اور حجت قائم کر دینے کے بعد ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن نبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ 25 انبیاء ہیں جن کا نام بنام اللہ نے ذکر کیا ہے۔ باقی 313 رسول اور 1,24,000 یا 14,000 انبیاء، مختلف روایات میں اس سلسلے میں جو تعداد بیان کی گئی ہے ان کا قرآن پاک میں مجملاً ذکر ہے، یعنی بس یہ ہے کہ ہم نے ہر بستی میں نبی بھیجا، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی متعین کیا، رہبر متعین کیا۔ کوئی بھی ایسی بستی نہیں تھی جہاں کوئی آگاہ کرنے والا اور خبردار کرنے والا نہیں بھیجا گیا۔ اس طرح کی باتیں استعمال فرمائی گئی۔ تو اب کرۂ ارضی میں ظاہر ہے کہ امریکہ سے آسٹریلیا تک اور ان کے علاوہ شمال، جنوب، مشرق، مغرب میں جتنی بھی آبادیاں جہاں بھی ہیں اور جب سے چلی آ رہی ہیں، وہاں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ضرور بالضرور کوئی نبی مبعوث ہوا، کوئی رسول گیا، کوئی ہدایت دینے والا موجود تھا۔ آخری نبی کے بعد نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اب نبی کی امت پر، نبی کے ماننے والوں اور نبی کے علم کے جو علم بردار ہیں ان پر ذمہ داری ڈال دی گئی کہ پوری انسانیت کے درمیان جا کر وہ حجت قائم کریں، اور یہی وہ ذمہ داری تھی جس کی بنیاد پر صحابہ کرام جزیرۃ العرب سے نکلے، عراق سے لے کر ایران اور خراسان اور ترکستان اور جہاں جہاں اس وقت کی آبادی میں وہ پہنچے، اور اسی طرح وہ مغرب کی طرف بڑھے تو شام پہنچے، فلسطین پہنچے، پھر مصر کی پٹی سے آگے بڑھتے چلے گئے جہاں پر افریقہ کا آخری سرا ہے، یعنی مراکش کا ملک جو افریقہ کی شمالی پٹی پر ہے وہاں گئے۔ پھر اس کے بعد یورپ کی طرف متوجہ ہوئے تو اسپین میں داخل ہوئے۔ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہے، انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی، بلکہ روایتوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ طارق ابن زیاد جس وقت مراکش سے اسپین پہنچے تو پھر وہ اس کے ساحل پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ
ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اب اس سمندر کے آگے کوئی آبادی ہے یا نہیں ہے. اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا تو ہم کشتیاں ڈال دیتے اور آگے بڑھتے. لیکن ظاہر ہے کہ جو فاصلہ یورپ کا امریکہ سے ہے وہ اتنا لمبا فاصلہ ہے کہ فلائٹ جہاز سے جانے میں 7 گھنٹے 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں صرف اس راستے کو طے کرنے میں. اتنا زبردست سمندری مستقل مسلسل سمندری راستہ ہے. اور جو راستہ 7-8 گھنٹے میں فلائٹ سے طے ہو, بس یہ سمجھ لیجئے کہ وہ راستہ کئی مہینوں میں طے ہوتا تھا. اور علم ہوتا تو وہ حضرات یہ بھی کرتے کہ کتنے ہی مہینوں کا سفر ہوتا, وہ سمندر میں کشتیاں ڈال دیتے اور کبھی نہ کبھی پہنچتے تو پہلی صدی میں امریکہ فتح ہو جاتا. لیکن ان کو علم نہیں تھا, اور جب انہیں علم نہیں تھا تو ان پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی تھی. وہ تو حد نگاہ تک کہیں بھی کسی عمارت کو نہیں دیکھ رہے تھے, کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھ رہے تھے کہ جہاں سے اس بات کی توقع ہو کہ انسانی آبادی ہوگی. اس لیے مایوس ہو گئے. مایوس ہو کر انہوں نے پھر افریقہ کو اپنی محنت کا مرکز بنایا اور یورپ کو بنایا. اب یورپ میں ٹکراؤ اتنا زبردست ہوتا رہا کہ وہ اسپین سے فرانس میں اور جرمنی میں داخل نہیں ہو سکے. قریب تھا کہ فرانس فتح ہو جاتا, لیکن حالات سازگار نہیں ہو سکے. اگر فرانس فتح ہو جاتا تب تو برطانیہ بھی آگے چل کر فتح ہو جاتا. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو تقدیری طور پر اللہ کی طرف سے طے نہیں فرمائی گئیں, اور پھر بعد میں بھی کوششیں ہوتی رہیں ترکوں کے ذریعے سے. جو بعد کے دور میں کوششیں ہوئیں تو وہ بھی اس طرح ہوئی کہ یورپ کا ایک حصہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوا, لیکن یورپ کا دوسرا بڑا حصہ داخل نہیں ہو سکا. تو جو رومن امپائر کا مرکز تھا قسطنطنیہ, جس کو استنبول کہتے ہیں اب, یہاں تک ترکی فوجیں پہنچی اور انہوں نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا. وہ اگر اور آگے بڑھ سکتے تو جرمنی میں داخل ہو جاتے, کیونکہ جرمنی لگا ہوا ہے, اور جرمنی میں داخل ہوتے تو اس کے بعد فرانس ہے, وہاں داخل ہو جاتے. اور فرانس اور برطانیہ کے درمیان ایک محدود سا سمندر ہے, اس کو پار کر کے پھر برطانیہ میں داخل ہوتے. لیکن یہ بات نہ ترکوں کو حاصل ہو سکی اور ان سے پہلے عربوں کو حاصل نہیں ہو سکی. تو وہ خطہ آج بھی اسلام سے محروم ہی ہے, اور وہاں عیسائیوں کا ہی غلبہ رہا. لیکن مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے, اور حدیثوں میں اس کی پیشین گوئیاں کی گئی ہیں. حدیثوں میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ روما فتح ہوگا, قسطنطنیہ فتح ہوگا. ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم لوگ ضرور بالضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے, اور جو شخص اس کو فتح کرے گا, جو لشکر کا امیر ہوگا وہ بہترین امیر ہوگا, اور جو لشکر فتح کرے گا وہ بہترین لشکر ہوگا. یہ بات محمد الفاتح پر منطبق ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا, اور بڑے طویل عرصے کے بعد 800 سال تک محنت ہوتی رہی, اس کے بعد جا کر یہ فتح حاصل ہوئی. لیکن حدیث پاک میں یہ ہے کہ روم بھی فتح ہوگا جہاں ویٹیکان ہے. اب جو مرکز ہے کیتھولک کرسچنز کا, پوری دنیا کا مرکز ویٹیکان ہے, اور ویٹیکان کی فتح کا بھی حدیثوں میں ذکر ہے. اس لیے وہ ابھی مرحلہ باقی ہے. اس سے پہلے کبھی بھی پوری تاریخ میں وہ علاقہ فتح نہیں ہوا, اور جب وہ فتح نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ پیشین گوئی دیر سویر پوری ہونی ہے. اور جب یہ پیشین گوئی پوری ہونی ہے تو اب کس کو اللہ تعالیٰ اس کا کریڈٹ دے گا, کس کے سر اس کا صحرا بندھے گا, کون وقت کا وہ فاتح ہوگا جو اس خطے کو فتح کرے گا. اور اس خطے کے فتح کا مطلب ہی یہ ہوا کہ پورا یورپ فتح ہو جائے گا. یعنی اب جو اس کا مرکز ہے قسطنطنیہ کے بعد وہ روم ہے, تو اس کی فتح کا مطلب وہ ایک اشارہ ہے کہ پورا یورپ فتح ہوگا. آج بغیر اس کے کہ ان پیشین گوئیوں پر گفتگو ہو, یورپین مفکرین کا یہ احساس ہے, حالات جو دیکھ رہے ہیں, جو تبدیلیاں ان کو نظر آ رہی ہیں, اور جو مطالعہ ان کا ہے تاریخ کا اور مستقبل کو وہ جھانک رہے ہیں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 2050 تک, یہ ان کا ایک اندازہ ہے, بہت ہی ذرا لینتھی
لمبا کر کے انہوں نے اندازہ لگایا کہ 2050 تک یورپ اور امریکہ میں مسلمان غالب آ جائیں گے۔ یہ جو بڑے بڑے مفکرین ہیں اور بڑے تجزیہ نگار ہیں، یہ ان کا بیان ہے، عیسائی ہیں، ان کے یہ احساسات ہیں، ان کے یہ تجزیے ہیں، اور یہ تجزیے اس پیشین گوئی والی حدیث سے ہٹ کر ہیں۔ پیشین گوئی والی حدیثوں کا تو جہاں تک تعلق ہے وہ تو مسلمانوں کی تسلی کی چیزیں ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ حضور کا فرمایا ہوا برحق ہے، اور جب حضور کا فرمایا ہوا برحق ہے تو یقین رکھتے ہیں کہ جیسے وہ برحق پیشین گوئی قسطنطنیہ کے حق میں پوری ہوئی، وہاں کے حق میں پوری ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر بلکہ خندق کھودتے ہوئے یہ بات ارشاد فرما دی تھی اشاروں میں کہ عراق فتح ہوگا، ہوا، شام فتح ہوگا، ہوا، یمن فتح ہوگا، ہوا۔ جن علاقوں کے بارے میں یہ فرما دیا تھا ہوا۔ فرمایا تھا آپ نے اپنی وفات سے پہلے کہ کسریٰ کا تو خاتمہ ہو گیا، اب کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، ہرقل کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، قیصر کا کوئی قیصر نہیں ہوگا، یعنی پرشین امپائر کا دور گیا، دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ رومن امپائر کا دور گیا، دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ 1450 سال گزر گئے ہیں، آج تک تو پلٹ کے آیا نہیں۔ بلکہ ایران کو اسلام میں داخل ہونا پڑا، پورا ایران اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب بعد میں فتنے شیعیت کے اور دیگر فتنے پیدا ہوتے رہے، لیکن بہرحال امت مسلمہ میں اس کا داخلہ ہونا تھا، ہوا۔ لیکن پیشین گوئیاں جو ہیں ان میں کچھ اس طرح کی بھی پیشین گوئیاں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوبارہ ایران فتح ہوگا اور دوبارہ جزیرۃ العرب فتح ہوگا اور پہلی بار روم فتح ہوگا، اور پھر جہاں جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے خطے دکھا دیے گئے تھے، وہ پوری دنیا کے دکھا دیے گئے تھے، وہ سب حلقہ اسلام میں آ کے رہیں گے۔ یہ بات حدیثوں میں صاف بیان کی گئی ہے کہ تم جزیرۃ العرب کو فتح کرو گے، پھر ایران کو کرو گے، تو یا تو یہ اسی دور کے متعلق بات کہی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جزیرۃ العرب کو فتح فرما لیا، اور اس کے بعد پھر آپ کے خلفاء میں حضرت عمر بن الخطاب کے دور میں ایران کو فتح کر لیا گیا، یا بعد کے دور کے لیے بھی یہ پیشین گوئی ہے کہ پھر پلٹ کر صورتحال ایسی ہوگی، دوبارہ پھر حق اسلام کے حق میں اس کی فتح ہوگی، اور دجال کے ظہور اور مسلمانوں اور یہودیوں کی لڑائیوں کا جو دور آئے گا، آخری دور، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایران کے شہر اصفہان سے 70,000 یہودی نکلیں گے جو دجال کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ مستقبل کی بات ہے، یہ ماضی میں تو پیش آئی نہیں، آنا ہے اسے۔ اب آنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علاقہ یہودیوں کا مرکز ہوگا، بڑی زبردست آبادی ہوگی، اور عجیب بات ہے کہ وہ ابھی سے یہودیوں کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں یہودیوں کے پاکٹس ہیں، ان کی آبادیاں ہیں، ان میں اصفہان کا ایران میں جو علاقہ ہے وہ خاص طور پر یہودیوں کا مرکز ہے، اور پھر وہ مرکز اتنا بڑا ہو جائے گا، حدیث کی پیشین گوئی سے معلوم ہوتا ہے کہ 70,000 یہودی وہاں سے صرف دجال کے ساتھ ہوں۔ بہرحال انبیاء کرام کے تذکرے اور پیغمبروں کے تذکرے میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ حضرت عمران کے بارے میں کسی آیت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ نبی تھے، وہ حضرت مریم کے والد محترم تھے، حضرت عیسیٰ کے نانا تھے، لیکن ان کی نبوت اور رسالت کا کہیں تذکرہ موجود نہیں۔
آدم علیہ السلام کا بہت سی صورتوں میں ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا متعدد صورتوں میں ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جا بجا تذکرہ موجود ہے۔ ایک جگہ متعدد انبیاء کرام کا ایک تسلسل کے ساتھ ذکر ہے، سورۃ النساء میں فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ بہت سے رسول ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کر دیا ہے، بہت سے رسول ہیں جن کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اب اس تسلسل میں اس ترتیب کے ساتھ سورۃ النساء میں ان پیغمبروں کا ذکر فرمایا گیا، اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ رسول تھے جو اس لیے بھیجے گئے کہ ماننے والوں کو بشارت دیں اور نہ ماننے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دیں، تاکہ لوگوں پر اللہ کی حجت قائم ہو جائے۔ ایک اور جگہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیغمبروں کا ذکر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ایک ایک گروپ کا تذکرہ ہے۔ اب اس گروپ کی کیا خصوصیات ہیں، اور ایک ایک گروپ کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اختتام اللہ تعالیٰ نے محسنین کے لفظ پر یا صالحین کے لفظ پر یا عالمین فضلنا علی العالمین کے لفظ پر آیت کریمہ کا اختتام فرمایا۔ تو یہ ایسی آیتیں ہیں کہ جن پر بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے، بڑے تدبر کی ضرورت ہے، اور ان پیغمبروں کے حالات کا خاص طور پر مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ میاں نے ایک ایک گروپ جو اس طرح تسلسل کے ساتھ ذکر کیا اور ان کی کسی خصوصیت کا بیان کیا، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو مفسرین کو دعوت دیتا ہے غور و فکر کی اور تجزیے کی اور نتائج فکر کو پیش کرنے کی۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ یہاں بھی ان تین کو ایک گروپ میں ذکر کیا گیا۔ حضرت اسماعیل کا تذکرہ حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی آیا، حضرت موسیٰ کے تذکرے کے بعد ان کا تذکرہ سورہ مریم میں فرمایا گیا، اور اسی طرح مختلف مقامات پر تذکرے آئے ہیں، لیکن یہ کہ یہ تذکرے جس ترتیب سے آئے ہیں یہ موضوع ابھی تشنہ ہے، کیونکہ اس موضوع کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ایسی تفسیر موجود نہیں ہے کہ ایک گروپ میں ان کا کیوں ذکر ہوا، ایک گروپ میں ان کا کیوں ذکر ہوا۔ تو علماء کے لیے یہ موضوع ابھی ایسا موضوع ہے کہ جس پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے اور تحقیق کے نئے نئے دروازے کھل سکتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ۔ یہاں تو تسلسل کے ساتھ اولو العزم پیغمبروں کا ذکر فرمایا گیا جن کا کثرت کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ قوموں کا کہیں کہیں پر ذکر آیا ہے جن میں کوئی پیغمبر مبعوث ہوا لیکن اس پیغمبر کا نام نہیں، جیسے اصحاب الرس، رس والے۔ اب رس کا کیا معنی عام طور پر یہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ایک بستی تھی جہاں ایک کنواں تھا، اور پھر قوم نے نبی پر ظلم کرتے ہوئے نبی کو کنویں میں پھینکا۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے، اور بھی مختلف باتیں اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں، تو اس جگہ کا ذکر کر دیا ہے، جیسے قوم سمود کا ذکر کیا گیا، قوم عاد کا ذکر کیا گیا، فرعون کا ذکر کیا گیا، ایکہ والوں کا ذکر کیا گیا، تبع کی قوم کا ذکر کیا گیا۔ اب تبع کی قوم یمن میں بستی تھی،
ان کے درمیان کون پیغمبر تھے اس کی وضاحت نہیں فرمائی گئی ہے. ایسے الرس کا کون پیغمبر تھا اس کی وضاحت نہیں فرمائی گئی ہے. یہ چھوڑ دیا گیا اس پر کہ اہل علم تحقیق کریں اور تفسیر کا مطالعہ کرنے والے اور پیغمبروں کے حالات کی کھوج لگانے والے ان باتوں تک پہنچنے کی کوشش کریں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے نام قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں اور مجموعی طور پر 25 ایسے نبی اور پیغمبر ہیں جن کے ناموں کے ساتھ قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے، اور باقی بے شمار ایسے پیغمبر ہیں اور نبی ہیں جن کے ناموں کا تذکرہ نہیں فرمایا گیا ہے. بس یہ کہہ دیا گیا ہے کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. وہ بھی ہیں جن کے قصے ہم نے سنائے اور وہ بھی ہیں جن کے قصے نہیں سنائے. ہندوستان میں اتنی بڑی قوم کے لیے اتنے طویل زمانے میں کتنے پیغمبر آئے، کتنے نبی آئے، کون کون آئے، بالکل اندھیرا ہے. ہمارے پاس نہ قرآن کے ذریعے اس طرح کی معلومات ہیں، نہ حدیث کے ذریعے اس کی معلومات ہیں. صرف یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہاں ضرور نبی آئے کہ لکل قوم ہاد وغیرہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قوم کے سلسلے میں اور ہر علاقے کے سلسلے میں فرمائی گئی ہیں کہ وہاں رہبر بھیجے گئے. اس لیے ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہاں بھی پیغمبر آئے، لیکن وہ کون تھے یہ بات ہمارے پاس قطعی طور پر معلوم نہیں ہے. جاپان میں کون پیغمبر آئے، چائنا میں کون پیغمبر آئے، کوریا میں کون سے پیغمبر تھے، آسٹریلیا میں کون سے پیغمبر آئے، بالکل اندھیرا ہے. ان کے بارے میں علاقے کے تعین کے ساتھ معلومات نہیں. بس مجمل طور پر ہم یہ ماننا چاہیے کہ یقیناً آسٹریلیا میں بھی آئے ہوں گے، جاپان میں بھی آئے ہوں گے، کوریا میں بھی آئے ہوں گے. یہ دنیا کے جو خطے ہیں سب جگہ رہبر اٹھے ہوں گے. اور آج جو وہاں انسانیت ہے، اخلاقی تعلیمات ہیں، تمدن ہے، تہذیب کی قدریں ہیں، بڑے چھوٹے کا جو فرق ہے، بہت سی باتیں ہیں. یہ ظاہر پیغمبروں کے ذریعے ان کو ملی. اگر پیغمبر نہ آئے ہوتے تو پھر وہاں لوگ بالکل جانوروں کی طرح ہوتے. جو بھی انسانی تہذیب دنیا میں ہے فی الحقیقت یہ پیغمبروں کا سرمایہ ہے، پیغمبروں کا عطیہ ہے، پیغمبروں کی وراثت اور پیغمبروں کی روایت ہے. چاہے لوگ پیغمبر کو بھول گئے، چاہے ان کی تعلیمات کی کتاب ان کے ہاتھوں میں موجود نہ ہو، لیکن جو بھی انسانی شرافت کی باتیں باقی رہ گئی ہیں یہ دراصل پیغمبروں کی میراث ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.